شمالی افریقہ کے ہم اسلامی ملک الجزائر کو سامراجی قوتوں سے آزادی دلوا کر عوامی جمہوریہ الجزائر کے نام سے ایک عظیم مملکت کا تشخص دینے والے قائد کا نام احمد بن بیلا ہے۔ الجزائر جو رقبہ کے اعتبار سے بحر روم پر واقع براعظم افریقہ میں سوڈان کے بعد دوسرا بڑا اور دنیا کا 11واں بڑا ملک ہے، پر 1830 میں فرانسیسی حکومت نے قبضہ کر لیا اور 1962 تک الجزائر کے مسلمانوں کو زیر تسلط رکھا۔ الجزائر کے مسلمانوں نے فرانسیسی تسلط سے آزادی کے لیے جدوجہد میں ناقابل بیان ظلم و بربریت کا سامنا کیا اور بے شمار انسانی جانوں کی قربانی پیش کی۔ الجزائر پر فرانس کے 132 سال کے جبری تسلط کے دوران لاتعداد فرانسیسی خاندان الجزائر میں جا کر آباد ہو گئے اور انہوں نے الجزائر کو اپنا مستقل مسکن تصور کر لیا، بلکہ الجزائر کو اپنے الگ نام سے پکارنے کی بجائے فرانسیسیوں نے اس ملک کو فرانسیسی الجزائر کا نام دے دیا۔ فرانسیسی ہر قیمت پر الجزائر کو اپنے قبضہ میں رکھنا چاہتے تھے اور اس مقصد کے لیے انہوں نے جبر و تشدد کی تمام حدیں پار کر لیں، مگر الجزائر کے مسلمانوں نے احمد بن بیلا کی قیادت میں آگ اور خون کے دریا عبور کر کے بالآخر آزادی کی منزل حاصل کر لی۔ میں ہوں فیصل اکرم اور ڈیلی اب تک میں آج ہم اسی 20ویں صدی کے عظیم لیڈر احمد بن بیلا کی بات کریں گے۔ 1954 سے 1962 کے دوران لڑی جانے والی اس جنگ میں 1 لاکھ سے زائد الجزائری حریت پسند اور 10,000 سے زائد فرانسیسی فوجی اپنی زندگی گنوا بیٹھے۔ احمد بیلا 25 دسمبر 1918 کو الجزائر کے ایک چھوٹے سے گاؤں ماگنیا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے لیے وہ اپنے علاقے کے ایک اسکول میں داخل ہوئے، لیکن تعلیم کے دوران انہیں مسلمان ہونے کے ناطے ایک عیسائی استاد کے تعصب کا شکار ہونا پڑا اور انہیں اسکول سے نکال دیا گیا۔ 1936 میں احمد بن بیلا نے فرانسیسی فوج میں بطور رضاکار شمولیت اختیار کر لی، لیکن غلام ملک کے شہری ہونے کے ناطے فوج میں احمد بن بیلا کے لیے ترقی کے راستے مسدود تھے۔ بن بیلا کے بڑے بھائی نے بھی فرانسیسی فوج میں خدمات سر انجام دیں اور پہلی جنگ عظیم میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 1940 کے بعد بن بیلا نے مراکش انفینٹری کی ایک رجمنٹ میں شمولیت اختیار کر لی، جہاں انہیں وارنٹ آفیسر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ اپنی بہترین خدمات پر انہیں تغمہ جرت سے بھی نوازا گیا، مگر 1945 میں الجزائر کے مسلمانوں کے ساتھ فرانسیسی فوج کے ناروا سلوک کے باعث انہوں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور نو آبادیاتی نظام کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرنے والی ایک خفیہ تنظیم کے رکن بن گئے، جو بعد ازاں نیشنل لبریشن فرانس کے نام سے منظر عام پر آ گئی۔ 1951 میں احمد بن بیلا کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں 8 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ احمد بن بیلا جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور پہلے تیونس اور بعد ازاں مصر چلے گئے۔ مصر میں قیام کے دوران انہیں انقلابی لیڈر جمال عبد الناصر سے قربت کا موقع ملا۔ 1954 میں الجزائر کی جنگ آزادی کا جب باضابطہ آغاز ہوا، اس وقت احمد بن بیلا مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں موجود تھے، مگر وہ ریولوشنری کمیٹی آف یونٹی اینڈ ایکشن کے 9 ممبران میں سے ایک تھے جو نیشنل لبریشن فرنٹ کے ذریعے جنگ آزادی کی قیادت کر رہے تھے۔ 1956 میں انہیں ایک فضائی سفر کے دوران فرانسیسی جہازوں کی مدد سے زبردستی فرانس اتار کر گرفتار کر لیا گیا اور 1962 تک پابند سلاسن رکھا گیا۔ دوران اسیر ہی انہیں الجزائر کی آزاد عبوری حکومت کا نائب وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا۔ احمد بن بیلا نے اپنی قیادت کے دوران عربی زبان سیکھ لی۔ احمد بن بیلا کو اگرچہ فرانسیسی زبان پر عبور حاصل تھا، مگر اپنے ملک پر ناجائز طور پر مسلط فرانسیسی حکمرانوں سے نفرت کے باعث انہوں نے فرانسیسی کی بجائے عربی زبان اپنائی، بلکہ اپنی بیٹی کو بھی فرانسیسی کی بجائے عربی زبان میں تعلیم دلوائی۔ الجزائر کی آزادی کی جدوجہد میں احمد بن بیلا کو حکومت پاکستان کی زبردست حمایت حاصل رہی اور پاکستان کی طرف سے انہیں غیر ملکی سفر کی سہولت کے لیے ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کیا گیا۔ 1980 میں بھی الجزائر سے جلا وطنی کے وقت انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ ہی سفر کیا۔ 1962 میں الجزائر کی آزادی کے اعلان پر احمد بن بیلا کی شہرت آسمان کو چھونے لگی اور ان کی عوامی حمایت پر زبردست اضافہ ہو گیا اور فوج میں بھی انہیں خاطر خواہ پذیرائی حاصل ہو گئی۔
सितंबर 1962 तक अहमद बिन बेला ने अलजायर के तमाम इलाकों पर अमलन कंट्रोल हासिल कर लिया और 20 सितंबर 1962 को होने वाले इंतखाबात में कामयाबी हासिल करते हुए वजीर आज़म बन गए। 19 सितंबर 1962 को अक़वाम मुत्तहिदा ने अहमद बिन बेला को अलजायर का मुंतखब हुक्मरान तस्लीम कर लिया और अलजायर को बतौर आज़ाद मुमलिकत के 8 अक्टूबर 1962 को अक़वाम मुत्तहिदा का 109वां रुकन बना लिया। 1963 में अहमद बिन बेला अलजायर के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। अहमद बिन बेला ने अलजायर को एक खुशहाल, तरक्की याफ्ता और दिफाई लिहाज से ताकतवर मुल्क बनाने के लिए मुख्तसर वक्त में मुतअद्दिद इनकलाबी इस्लाहात मुतारिफ करवाईं। 19 जून 1965 को अहमद बिन बेला को इनके अपने बनाए हुए वजीर दिफा और दरीना साथी हवारी बोमदीन ने एक फ़ौजी बगावत के ज़रिए ओहदे सदारत से बरतरफ करके कैद कर दिया। 1978 तक अहमद बिन बेला मुसलसल ज़ेरे हिरासत रहे। 1978 में हवारी बोमदीन अगरचे वफात पा गए मगर अहमद बिन बेला को रिहाई 1980 से पहले नसीब न हुई। अहमद बिन बेला को अपनी इनकलाबी जिद्दोजहद पर सोवियत यूनियन की हुकूमत ने 30 अप्रैल 1964 को हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन का एवार्ड दिया। 1980 में रिहाई के बाद अहमद बिन बेला को स्विट्ज़रलैंड में जलावतनी की ज़िंदगी गुजारना पड़ी जो 10 साल पर मुहित थी। ताहम 1990 में उन्हें वापस अपने वतन आने की इजाज़त मिल गई। अहमद बिन बेला अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम तक सियासी और समाजी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेते रहे। वो अलजायर में मौजूद यक जमाती निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहे। वो अपने मुल्क में मुकम्मल जमहूरियत देखने के ख्वाहिशमंद थे। अगरचे अहमद बिन बेला की शख्सियत और अफकार के बारे में बहुत से लोग मुतज़ाद ख़यालात रखते थे मगर पूरी दुनिया में इन्हें नौ आबादियाती और साम्राज्य निज़ाम के ख़िलाफ़ अजीम जद्दोजहद करने वाले हीरो के तौर पर तहसीन की नज़रों से देखा जाता है और अरब दुनिया में अहमद बिन बेला को एक पुरजोश और हकीकी अरब कौम परस्त के तौर पर याद किया जाता है। फरवरी 2012 में अहमद बिन बेला को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल दाखिल करवाया गया। इस दौरान पूरे मुल्क में अफवाहें फैल गईं कि अहमद बिन बेला अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं। ताहम इनके ख़ानदान ने इनकी वफ़ात की तरदीद कर दी। 11 अप्रैल 2012 को अहमद बिन बेला अलजायर में वाक़या अपने आबाई घर में वफ़ात पा गए। वफ़ात के वक्त इनकी उम्र 94 बरस थी। 12 अप्रैल को बिन बेला का जस्द खाकी दीदार आम के लिए रखा गया जबकि 13 अप्रैल को इनकी बाज़ाब्ता तदफीन कर दी गई। अलजायर की हुकूमत ने अहमद बिन बेला की कौमी खिदमात के एतराफ़ में इनकी वफ़ात पर कौमी सतह पर 8 रोज़ा सोग का ऐलान किया। नाजरीन, ये थी 20वीं सदी के अजीम कायद अहमद बिन बेला की कहानी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए।